الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. زور سے آواز آئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی روز در بستان سراہما طوطیاں نے خوشنوا. دی روز در بستان سراہما طوطیاں نے خوشنوا. گاتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. بلبلیں بے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو. کہتی تھی سب باہم گفتگو کشفت دجا بجمالی. کمریاں ہیں ذوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں. کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالی. چڑیاں کے سن کر چہچہے
انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ۔ چڑیوں کے سن کر چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے۔ پڑھ لو زور سے زور سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نہیں آواز نہیں آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں حاصل پور پہلی دفعہ زندگی میں آیا ہوں اور اس نام کی نسبت سے آپ سے کچھ حاصل کرنے آیا۔ اس لیے ذرا زور سے سبحان اللہ کہیں گے تو میرا بھی دل۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرورا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ تحقیق۔ آپ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی تھوڑا سا بول لیجئے گا تو جزاک اللہ، بڑی مہربانی ہوگی۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ نہیں سبحان اللہ زور سے، سبحان اللہ۔ زندگی آ گئی۔ یہ میرے دائیں بائیں دونوں نعت خواں حضرات بیٹھے ہیں، میرے محترم ہیں، مجھے بھی ان کو دیکھ کے تھوڑا شوق آ گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے زندگی آ گئی۔ زور سے، زندگی لوگ کہتے ہیں وہ مر گئے، لوگ کہتے ہیں وہ مٹی ہو گئے، لوگ کہتے ہیں مدینے جانے کا فائدہ نہیں۔ زندگی آ گئی، حاصل پور والو، اصل تو زندگی ہی وہی ہے جس زندگی کا نام محمد مصطفیٰ۔ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ آمنہ کے مقدر کے آغوش میں
دونوں عالم کی آنکھوں کا نورا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر قاری محمد طیب قاسمی صاحب نعرہ رسالت محمد رسول اللہ. میں بہت دور سے آیا ہوں سبحان اللہ. بہت دور سے آیا ہوں حضرت کی محبت کھینچ کے لائیے 3 سال پہلے میں نے وعدہ کیا تھا زندگی رہی تو حاصل پور میں کچھ حاصل کرنے آؤں گا ملک عبدالعزیز صاحب کے ساتھ تھے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے بہت دور سے آیا ہوں میرا بھی دل خوش ہو جائے اس لیے سبحان اللہ زور سے کہیں گے تو مزہ آئے آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا زندگی آ گئی رونقیں آ گئی بزم عالم میں کیف و میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں خبر ملی حضرت حلیمہ مدینے آ رہی ہیں کہو سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 8-10 میل کلومیٹر دور نکل گئے آمنہ حلیمہ کا استقبال کرنے دور نکلے حضرت حلیمہ کا استقبال دور سے حضرت حلیمہ کی اونٹنی آتی ہوئی نظر آئی توجہ دینا چونکہ بات چل رہی تھی ماں کی ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر جا کر حضرت حلیمہ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑا سبحان اللہ. اور مہار کو کندھے پہ رکھے ہوئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی طرف رواں دواں ہوئے حاصل پور والوں یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی سواری کی مہار جبریل پکڑتے ہیں سبحان اللہ. کہیں آتے ہیں تو 70,000 فرشتہ ساتھ جاتا ہے کہیں جاتے ہیں تو 70,000 فرشتہ ساتھ جاتا ہے جن کے روضہ پاک پر آج تک 70,000 فرشتہ روزانہ سلام پڑھنے آتے ہیں ایک باری 70,000 کی سلام پڑھ کے چلی جاتی ہے تو پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی سارے مدینے والے حیران کہ یہ گڑیا کون ہے جو اونٹنی پہ بیٹھی ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار پکڑی ہوئی ہے جب در نبوت قریب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھایا حضرت حلیمہ اترنے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو زمین پہ رکھا اماں میری ہتھیلیوں پہ پاؤں رکھو یہ نبوت والے وہ ہاتھ ہیں حاصل پور والوں اگر انگلی یوں ہو جائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں صلی اللہ زور سے نہیں کہا زور سے مزہ ہی نہیں آئے گا ربیع الاول کا مہینہ ہے زور سے کہہ دے صلی اللہ حضرت پھول دینا مجھے میں ذرا ان کو مثال دے کے سمجھاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں تشریف فرما ہے آپ کا چہرہ مبارک گلاب کے پھول کی طرح سرخ سبحان اللہ. چمک رہا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین خدمت میں آ کر بیٹھے تو خود آقا نے پوچھا کہا یارو مجھے مبارکباد نہیں دیتے عرض کیا یا رسول اللہ پھر گنگے اور زور سے کہہ دو چین والے تمہیں سی پیک بنا کے دیتے ہیں میں چین سے آیا ہوں میرے کہنے پہ درود ہی نہیں پڑھتے
صحابہ کرام نے کیا صحابہ کی جماعت تھی. عرض کی اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. حضور جب بھی کوئی بات پوچھتے تھے ایک ہی جواب ہوتا اللہ جانے یا اللہ کا رسول. کوئی صحابی یوں نہیں کہتا تھا یوں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا چونکہ چنانچہ کیونکہ نہ اللہ جانے اللہ کا. حجۃ الوداع کے دن میدان عرفات میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے صحابہ سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے. یہ خطبے میں الفاظ ہیں یہ جگہ کون سی ہے. آپ کو بھی پتا ہے عرفات ہے مجھے بھی پتا ہے عرفات ہے صحابہ کو بھی پتا تھا عرفات ہے لیکن صحابہ کرام نے کہا اللہ جانے اللہ کا رسول. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ کون سا یہ مہینہ صحابہ بھی جانتے تھے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ذی الحج حج کا مہینہ ہے لیکن کہا اللہ جانے اللہ کے رسول. کہا آج کون سا دن ہے توجہ ہے کہا آج کون سا دن ہے. عرفہ کا دن ہر مسلمان جانتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک عرفہ کے دن کا روزہ رکھا یہ سال بھی اور آئندہ آنے والا سال 2 سالوں کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتا. سبحان اللہ. 2 سالوں کے گناہ پیش کی آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جائے. ہر مسلمان جانتا ہے الحج عرفہ حج اس کا جو عرفات میں آ گیا. حضور صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ دن کون سا ہے. عرض کی اللہ جانے اللہ کا رسول. اللہ جانے اللہ کا اللہ اللہم صلی علی سیدنا. کہا یا رسول اللہ پھر کہنا پڑے گا زور سے کہنا. او بابا ہم درود کے قائل ہیں درود پڑھتے ہیں سنتے زور سے کہہ دو صلی اللہ اللہ کی قسم ہے ہم سلام کے بھی قائل ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے پڑھو نماز ہوتی ہے اگر یہ نہیں پڑھو گے السلام علیکم ایھا النبی نماز ہو جائے گی. اور یہاں ایک بات علماء بیٹھے ہیں عرض کرتے چلو. علماء نے لکھا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات وہاں اللہ کے ہاں تشریف لے گئے تو جاتے ہی عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. معلوم ہوتا اللہ نے پوچھا ہوگا میرا محبوب میرے دربار میں آیا ہے کیا لے کے آیا ہے. نبی کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی مرضی کو جانتا ہو اور اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی چاہت کا خیال کرتا ہو. یہ سن لو آج اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کی چاہت کا خیال کرتا ہو. نبی کہتے ہی اسے ہیں جو اس کی طرف دیکھتا ہو اور اس کی مرضی کو جانتا ہو. نماز پڑھتے ہو نا پڑھتے ہو نا التحیات للہ والصلوات والطیبات. علماء سے کبھی پوچھنا نماز کا. علماء نے لکھا ہے جب اللہ کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 3 چیزیں حضور نے پیش کی. ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جواب ادھر سے آیا. یہ درود بھی آسمان کا ہے یہ سلام بھی آسمان کا ہے. توجہ دینا میری اس بات پہ. یہ درود بھی آسمان کا ہے یہ سلام بھی کسی نے کا سلام نہیں ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقے جاؤں قربان جاؤں اپنے پاک نبی کی ذات پر آپ پر سلام آیا.
سنتے ہی عرض کی اللہ میری امت کو نہ بھول السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. زور سے کہہ دو اللہ میری امت کو بھی سلام میں شریک کر لو. جب جبریل نے دونوں کی باتوں کو سنا، جبریل کھڑا سدرۃ المنتہا پہ سن رہا ہے، یہ منظر دیکھ رہا ہے. جبریل پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صحابہ نے کہا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. کہا میرے یارو آج میرے اوپر قرآن کی ایک ایسی آیت اتری ہے جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. صحابہ کرام نے کان کھڑے کیے، ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے ہو نا، صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہتے ہو حاصل پور والو، میں ذات و صفات میں وحدہ لا شریک، میرا کوئی شریک نہیں. دو عبادتیں تمہارے ذمے ہیں، میرے ذمے نہیں. لیکن اگر تم کرنے لگ جاؤ تو تم اور میں برابر ہو جائیں گے. توجہ دینا توجہ. میرا اللہ وحدہ لا شریک کہو بے شک، ذات میں بھی صفات میں بھی. لیکن اللہ کہتے ہیں او حاصل والو، دو کام دو عبادتیں ایسی ہیں میرے ذمے تو عبادت نہیں، میں معبود ہوں، تمہارے ذمے ہیں تم کرو. لیکن میری طرف سے سن لو کہ اس عبادت کرنے میں تم اور میں. اللہ جی وہ کیا فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. کہو سبحان اللہ. او حاصل پور والوں میں قرآن پڑھتا ہوں، تم بھی قرآن پڑھا کرو. جب تم قرآن پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں، پھر ایک جیسے. کہو سبحان اللہ. نہیں سمجھتے ہو؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکاۃ شریف کی حدیث سے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے ایک دن اللہ پاک نے عرش بری پر بیٹھ کر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. فرشتوں نے سنا، حیران ہوئے، حیران ہو کر اللہ سے پوچھنے لگے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے میرا کلام ہے. اللہ یہ کس کو ملے گا؟ سبحان اللہ. کہا مدینے میں آنے والے میرے نبی کو ملے گا، اس کے صدقے میں اس کی امت کو مل جائے گا. جس کو میں بھی پڑھتا ہوں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او حاصل پور والو تم قرآن پڑھو، جتنی دیر پڑھو گے سمجھو ہم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. قرآن پڑھنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے. ہر کوئی اپنے یار کی باتیں کرتا ہے، بیلی کی باتیں کرتا ہے، بھائیوں کی باتیں کرتا ہے، سجنوں کی باتیں کرتا ہے. قرآن پڑھنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے. پڑھو گے پڑھو گے. پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو. جہاں جبریل کا سلام درود وہاں تمہارا درود و سلام. جہاں فرشتوں کا درود و سلام تمہارا درود و سلام. اور ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہوگا قیامت والے دن جس صف میں جبریل کا درود و سلام ہوگا تمہارا بھی اس میں. پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے کہہ دو. آقا نے پوچھا میرے یاروں مجھ سے پوچھو میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ ایسے جیسے یہ گلاب سرخ خوشی. اور حاصل پور والوں ایک اور بات بھی کرتے تھے. علماء نے لکھا ہے
یہ جو اس کی خوشبو ہے نا گلاب کے پھول کی، یہ میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو، سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مدینے کی گرمی میں دوپہر کو سوئے ہوئے تھے تو پسینہ اترتا. صحابہ کرام صحابیات پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو شیشیوں میں بند کر دیا. ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ شادی بیاہوں میں جاتے ہیں لوگ بڑی بڑی قیمتی عطریات اور خوشبو لگا کے آتے ہیں، ہم آپ کا پسینہ لگا کے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں عطر کہاں سے لائے ہو؟ غور سے سبحان اللہ، کہاں سے لائے ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ عطر کسی دکان پہ نہیں بکتا، یہ عطر کسی بازار میں نہیں بکتا، یہ عطر کسی منڈی پہ نہیں بکتا، یہ عطر تو مصطفیٰ کا پسینہ ہے. زور سے کہہ دو صلی اللہ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ عطر ہے جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں مدینہ پاک میں جب کبھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہوتی ہم کسی سے پوچھا نہیں کرتے تھے، مدینے کی گلیوں کی خوشبو بتا دیتی تھی کملی والے ادھر سے گزرے ہیں. سبحان اللہ. زور سے کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن. یا